علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارزق توبا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل فرج شریف مل کے درود پڑھے محمد بار دیگر زبانوں کو معطل کریں درود ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا وبالقاسم محمد محمد وآل الطیبین الطاہرین الغر المیامین المعصومین من یوم هذا الى یوم الدین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید وفرقان الحمید وقوله الحق واصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب صلوات میرے واجب الاحترام مومنین کرام، خداوند کریم ہم سب کی عبادت اپنے بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، صف ماتم بچھائی عبادت میں شمار ہو، گرد و نواح سے آنے والے مومنین کا ایک ایک قدم جو اس مجلس کی طرف اٹھتا ہے مالک کائنات اسے عبادت میں شمار فرمائے۔ یہ صدیوں سے سلسلہ جاری ہے اور قیامت تک یہ جاری اور ساری رہے، لوگ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، نسلیں آتی رہیں گی جاتی رہیں گی، لیکن ذکر محمد وآل محمد اسی طرح جاری اور ساری رہے گا۔ نہ یہ وقتوں کا محتاج ہے، نہ نسلوں کا محتاج ہے، نہ آدمیوں کا محتاج ہے۔ جب پوری کائنات کو اللہ نے محمد وآل محمد کی ثناخوانی پہ لگا دیا ہے تو پھر یہ ذکر بند ہونے والا نہیں بلکہ بڑھنے والا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی جو سورہ مریم کا حصہ ہے۔ اس میں ارشاد رب العزت ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ عمل صالح بجا لا رہے ہو۔ دو چیزوں کا یہاں پہ خداوند کریم نے ذکر کیا، ایک ایمان کا اور اس کے ساتھ عمل۔
ایمان اور عمل لازم و ملزوم ہے۔ میں نے پرسوں بھی بات کی تھی کہ ایمان کے بغیر عمل کا کوئی قیمت نہیں، اور اعمال کے بغیر پھر ایمان وہ خالی درخت ہے جس پر نہ پتے ہوں نہ پھل، نہ وہ کسی کو پھل دے سکے نہ کسی کو سایہ فراہم کر سکے۔ ایمان کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ اب اللہ نے اس کلام میں کس سے خطاب کیا؟ مومنین سے۔ ایک قسم کا وعدہ کیا خالق کائنات، مومنوں کے ساتھ، اعمال صالح بجا لانے والوں کے ساتھ ایک وعدہ کیا، اور من اوفی بعہد من اللہ، اور پھر دوسری جگہ پہ ارشاد فرمایا اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یعنی جو وہ وعدہ کرتا ہے اس کو پورا فرماتا ہے۔ ان الذین، یقیناً اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال صالح بجا لا رہے ہو، اگلے فقرے پہ غور کرنا، سیجعلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، ایک دن اللہ تمام مخلوق کو تمہاری حب کا حکم دے گا، تمہاری مودت کا۔ یہاں ود کا لفظ ہے، ود حب سے نکلا ہے۔ کس سے نکلا ہے؟ حب سے نکلا ہے۔ حب یعنی مودت کا حکم دے گا۔ اب دیکھو یہ آل محمد سے جو مودت کا حکم دیا ہے اس سے وعدہ پہلے ہی ہو چکا تھا کہ ان قریب اللہ لوگوں کو تمہاری مودت کا حکم دے گا۔ اس وقت آل کا ذکر نہیں فرمایا، آل بیت کا ذکر نہیں فرمایا۔ یہ باتیں ذات سے تعلق رکھتی ہیں، اور مومن ہونا اور اعمال صالح ہونا یہ بندے کی اعمال سے تعلق رکھتی ہیں، بندے کے کردار سے تعلق رکھتی ہیں۔ یعنی حکم مودت آیا ہے جس میں یہ بات تو ہے کہ یہ آل بیت نبی ہے، آل بیت نبی کی وجہ سے حکم نہیں آیا بلکہ خدا کا وعدہ پورا ہوا ہے۔ نہ ایمان میں بھی تم جیسا کوئی ہے، نہ عمل میں تم جیسا کوئی ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یعنی وعدے کے وقت آل بیت کا ذکر نہیں۔ یہ رشتہ داری تو سونے پہ سہاگا ہے، یہ لوگ سونا تو پہلے ہی تھے خدا کی نظر میں، یعنی ایمان والے بھی وہی تھے، اعمال صالح بھی، یعنی ان کے ایمان کو دیکھ کر اپنے ایمان کو استوار کرو، ان کے عمل کو دیکھ کے اپنے عملوں کو۔ ایسے تو نہیں کہا نا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تم اپنا رستہ نہیں بنا سکتے، کچھ ہے رستے دکھانے والے جن پر خدا کا انعام۔ اب کوئی بندہ ذاتی طور پہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا، بندے کو تو اللہ نے دعا پہ لگا دیا۔ بھئی یہ سورہ حمد کا آدھا حصہ جو ہے نا وہ دعا ہے، آدھا حصہ خدا کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی بندے کی دعا شروع نہیں ہوئی، ابھی خدا کی حمد ہو رہی ہے۔ خدا نے طریقہ بتا دیا کہ جس سے بھی مانگنا ہے نا
پہلے اس کی تعریف کرو، پہلے اس کی حمد کرو، پہلے اس کے مقام کو بتاؤ۔ اسی طرح ہم بھی عمل کرتے ہیں کہ اللہ کی حمد کے بعد اللہ سے مانگتے ہیں، رسول کی حمد کے بعد اللہ رسول سے مانگتے ہیں، اور علی کے تعریف سے ہم علی کو مشکل کشا جاتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام حمد ہے اس عالمین کے رب کے لیے۔ آستہ اس لیے ہوتا ہوں کہ آپ سمجھ جائیں، تمام حمد ہے۔ اب تمام کا لفظ چھوٹا ہے، حمد بڑی ہے۔ اب یہ اردو کی کم ظرفی ہے، الفاظ کی وکیبلری اتنی نہیں کہ بندہ صحیح معنوں میں اس خالق کی تعریف کرے، پر سہارا تو لینا پڑتا ہے۔ تمام حمد ہے اس عالمین کے رب کے لیے، الرحمن الرحیم، جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے۔ یہاں پہ اللہ کا ایک نام لے کے کام سار نہیں سی سکتا۔ بھائی رحمان بھی، بھائی سمجھ جائے، جو بندے سمجھتے ہیں نا وہ سمجھ جائے کہ ہم نے یہاں پہ اللہ کے کتنے نام لگائے؟ 2 لگائے، رحمان بھی کہا، رحیم بھی کہا۔ ڈوگر صاحب ایک نام سار نہیں سی سکتا، نہیں سار سکتا۔ رحمان ہے ہر کسی کے لیے، جو اسے مانے اس کے لیے بھی رحمان ہے، جو نہ مانے اس کے لیے بھی رحمان ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے، جس کو وہ مانتا ہے یا جسے کوئی مانتا ہے اسے ہی دیتا ہے، جو اس کو جانتا نہ ہو مانتا نہ ہو اس کو کچھ نہیں دیتا۔ خدا کی صفات میں یہ صفت شامل ہے، جو نہیں مانتا اس کو بھی دے رہا ہے، جو مان رہا ہے اس کو بھی دے رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حیدری۔ اور اگر عمیق نگاہوں سے دیکھا جائے، پتہ نہیں خدا ہے کیا، جو نہیں مانتے ان کو زیادہ دیتا۔ دیکھ لیں، جیڑا زیادہ اللہ اللہ کرتا خود امتحان بھی زیادہ ہے، اس کی ازمائشیں بھی زیادہ ہے، اس کے امتحان بھی زیادہ، اس کی مشکلات بھی زیادہ ہے۔ جو نہیں مانتا وہ ساری دنیا پہ راج کر رہے ہیں، ساری نعمتیں ان کے پاس ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اے مسلمانوں، ان نعمتوں کو دیکھ کے اپنی قسمت کو ملامت نہیں کرتا۔ ان کا جتنا بھی حصہ ہے جو دنیا میں ہے، تمہارا دنیا میں بھی حصہ ہے اور آخرت میں بھی حصہ ہے۔ تمہارا دنیا میں بھی حصہ ہے، آخرت میں بھی حصہ ہے۔ انہیں فقط یہاں ملے گا، آگے ان کے لیے کچھ نہیں۔ تمہارے لیے اس دنیا میں بھی ہے، چلو روکی سکی کھاد لیتے ہیں، یہی بڑا شکر ہے۔ اے رکھی کھا کے بھی اسی علی نو یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ اسی مولا حسن نو یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ اسی مولا حسین نو، یہ کوئی ساڈے متھے تے ٹکا لگو ہے کہ اسی علی نو یاد کرنا سی۔ یہ اللہ دا رزق تو علاوہ سب تو بڑا احسان ہے کہ انہاں دلاں دا انتخاب کر لیا، جنہاں دلاں علی دی محبت حاصل کر دیتی۔ بھائی یہاں سارے لوگ علی کے ماننے والے آتے ہیں نا، تو سارے کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ علی کو نبی کا خلیفہ تو سمجھتے ہیں نا۔ علی کو کوئی نہ مانے نا تو اس کی کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے۔ اگر سنی نہ مانے تو چوتھا خلیفہ نہیں ملتا، اگر شیعہ نہ ملے تو پہلا امام نہیں مانتا۔ علی سب کی ضرورت ہے، پھر وہ علی کو چوتھا مانتے ہوئے ادھر کیوں نہیں آتے؟ کیوں نہیں آتے؟ جس معنی میں علی کو ماننا ہے
اس معنی میں نہیں مانتے. ہم نے نبی کے بعد اگر کسی کو مولا مانا ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کو مانا ہے. علی کرتے لاکھوں در گئے, دشمن علی کے جہنم میں پڑ گئے. نعرہ حیدری سلوات پڑھے محمد والے محمد. آپ گھبرایا بھی نہ کریں. میرے سید بھائی بیٹھے ہیں, ورنی سمیت بیٹھے, میں انہیں ویلکم کرتا ہوں مجلس سے, کیونکہ ان کے دادا کا ذکر ہے. اور بھائی اب آؤ اجداد اچھے نہ بھی ہونا تو اولاد کا حق ہے کہ ان کا تحفظ کرے. جن کا دادا علی جیسا ہو, جن کا دادا حسن جیسا ہو, جن کا دادا حسین جیسا ہو, مطلب جو بھی ہے, لیکن اس پہ کم پرونا نہ کر جو تیرے دادا کے مقابلے میں آئے, جو تیرے بابا کے مقابلے آئے, اسے پھینک دے, کیونکہ ان کو بلند کرنے والا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے. ان کو بلند کرنے والا یا خدا ہے یا مصطفیٰ ہے. خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن, خدا کے نور سے پیدا ہوئے ہیں پانچوں تن, محمد اشرف علی فاطمہ حسین و حسن. ماشاءاللہ حیدری بابا جی نو جیڑی بزرگ بچپن حدیثاں یاد سی نا شیر, وہ یاد نہیں. اب میں جی اگر تھوڑی جی اپنی مجلساں بدلیاں نے تھوڑی جی کوشش کر لوں. چلو سلامت رہو, بولتے رہو, علی کا ذکر کرتے رہو, عبادت ہوتی. چلو ایسے پاسے آ جانے ہیں. حدیث تو میں پڑھ چکا سی, اس سے وجہ تو زبان تہارا لے علی علی کیتی رکھی کرو, جس انداز سے کرو وہ علی, وہ عبادت ہی ہوتی. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. یہ مولا علی نے نہیں آکھیا, یہ نبی نے آکھیا ہے. تے نبی بھی وہ ہے جیڑا اللہ دی مرضی کے بغیر بولتا ہی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ اگر نبی ہو کے علی دی تعریف کر رہا ہے, وہ نبی نہیں کر رہا, خدا دی ذات نبی دی زبان تو لوگوں کو سنا رہا ہے. کا مطلب ہے علی دی تعریف واسطے کم از کم مصطفیٰ دی زبان چاہیے, اللہ دا فرمان چاہیے, نبی دی زبان چاہیے. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو, اپنی محافل کو علی کے ذکر سے. اگلا لفظ بول پو زینت دو, صرف ذکر نہ کرو, صرف مجلسوں میں محفلوں میں ذکر نہ کرو, زینت دو, سجاؤ مجلسوں کو, سجاؤ محفلوں کو. فقط بولنے والا بھی علی نہ کرے, سننے والا بھی علی علی کرے, تب مجلس سجتی ہے, جب زینت صرف پڑھن والا لگا رہے تو سنن والے لکیرہ ماری رکھن. نہیں بھائی نہیں, تجھے بھی علی علی کرنا پڑے گا. زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب. اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. سوال تو پیدا ہوتا ہے نا, کہ لوگوں کا سوال کرنا حق بھی بنتا ہے کہ بھئی اپنی مجلسوں اللہ دے ذکر نہ زینت کیوں نہ دئیے. افضل ذکر ذکر اللہ. ذکر تو جیڑا سب تو افضل ذکر ہے نا, وہ اللہ دا ذکر. اور وہ دے بعد جیڑا ذکر سب تو افضل ہے وہ سید الانبیاء, فخر دو جہاں, محمد مصطفیٰ, احمد مجتبی, وجہ آفرینش کائنات. وجہ آفرینش کائنات سید المصطفیٰ کا ذکر
خدا کے بعد سب سے زیادہ مقام رکھنے والا. پھر کہوں سب سے افضل ذکر کس کا ہے؟ یہ صرف ہم جانتے ہیں کہ رسول بھی جانتے تھے؟ جانتے تھے کہ سب سے افضل ذکر کس کا ہے؟ اللہ. پھر یہ بھی جانتے تھے کہ اللہ کے بعد سب سے اچھا ذکر افضل ذکر وہ میرا ہے. یہ رسول جانتے تھے کہ نہیں؟ میں تھوڑے کو کھا کے اگلا جملہ جانتے تھے. پھر رسول نے کیوں نہیں کہا زینوا مجالسکم بذکر اللہ؟ ایک سوال آپ کے اذہان تک چھوڑ رہا ہوں، اپنی مجلسوں کو خدا کے ذکر سے زینت دو. بھئی افضل کو چھوڑ کے مفضول کے پیچھے کوئی لگتا ہے؟ جیڑا بندہ زیادہ مقام والا ہوئے تو بعد گھٹ مقام ہوئے انسان کی فطرت کی ہے، کدھر جائے گا؟ جیڑا مقام زیادہ ہوئے کہ نبی نو آکھنا چاہیتا سی زینوا مجالسکم بذکر علی بن ابی طالب. ہے یہ آکھے نا کہ آکھنا چاہیتا سی زینوا مجالسکم بذکر اللہ، اپنی مجلسوں کو اللہ کے ذکر سے زینت دو. بندے دے دے سبحان اللہ. نگر نگر گلی گلی علی 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 پانچ نعرے پڑھ کری سوا لاکھ نعرہ سمجھ آگئی میرے دوستوں؟ اللہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے سنے ہیں فیس بک تے تھا اور زیادہ ہوں اگے صرف اللہ ہوتا سی ہوں نال کمدے بھی نہیں ایک دوسرے کو تھپا مار کے تھلے چھڑو. تسی نہیں دیکھیا میں بچیاں دے کے درخواست کیتی جانا اگر یہ ذکر ویکھو نا تو بزرگاں نو کھایا کرو. تسی زندگی انجے ہی گالی ہے. ہاں جی اے افضل ذکر دے خدا دی قسم ہے مولوی ذکر کر رہے ہوتا ہے تھلو بندہ جمپ مار کے آپ ہی دیکھ جاتا تو مولوی نو نال لے کے دیکھ جاتا. اللہ اودے نعرے لگتے نے قبلہ شاہ جی لگتے نے نبی دی میلاد بھی ہوندے نے تے ہولی ہولی ساڈے تو سکھ کے کام وہی کرن لگ پے نے جڑے اسی کرتے ہیں. اسی مولا حسین دی سواری سجا کے لے آندے سی نا یہ کہندے سی بدعت ہے. ہونے نبی دی سواری بھی کڈی پھردے ہوندے نے ہاں جی اٹھ نو بھی سجاندے نے گھوڑے نو سجاندے نے. سمجھ آ گئی نہ ساڈی بدعت سی نہ انہاں دی بدعت سی. حسین دا بھی گھوڑا سجا کے کڈنا ایمان ہے تے رسول دی سواری بھی کڈنا ایمان دا حصہ ہے. سمجھ آ گئی؟ ہونے قبلہ صاحب شاہ جی علم بھی چکی پھر میں اسی کالا چکیا نہیں نہیں ہوتے چار پٹیاں بھی لگی ہوئی ہیں لگیاں نے نا رتا ساوا چار پٹیاں. وہ چار پٹیاں کی نے حق چار یار یہ ہے حق چار یار. اور یار تسی اگر کسی حق کرنا بھی ہے نا تو پھر بھی دیکھ لو علی ادھر بھی حق ہے ہائے 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 علی ادھر بھی حق ہے علی ادھر بھی حق ہے. پھر وہ کوئی ماننا جیڑا ہر پاسے حق ہو انہوں من جیڑا ہر پاسے حق ہوئے. زینوا مجالسکم بذکر علی. اے ذہن وچ رکھنی جائے. ٹائم بھی آج تھوڑا ہے یہ دے وچ گل مکانی نہیں. تے نبی نو یہ بھی پتہ سی کہ خدا تو بعد جیڑا سب تو افضل ذکر ہے نا وہ میرا ہے. تے نبی آگ دے زینوا مجالسکم بذکر رسول اللہ. اپنی مجلسوں کو رسول اللہ کے ذکر سے زینت دو.
نبی جانتے تھے خدا کا ذکر کرنا بھی آسان ہے، آرام نال کر لین گے، میرا ذکر بھی چاہتے ہیں یا نہ چاہتے ہیں، کہتے نہیں میں میلاد منانا بدعت ہے، میلاد کا جلوس کڈنا بدعت ہے، یہ مطلب ہے کچھ چاہتے نے تے کچھ نہیں چاہتے، چلو جڑے چاہتے نے وہ کر لین گے۔ دنیا سب تو ازمائش والا جڑا ذکر ہے نا وہ علی دا تے میں اپنی امت کو ازمانا ہے، اگر میں جے مولا بنا گیا سا، ہائے 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 سمجھ گئی، میں جے اگر مولا بنا کے چلا گیا سا توانوں نہیں بھی سکھاندا سی، تسی علی دا منہ نہ ہی ویکھدے، ہم کملیو میرا تو ویکھ لیندے نا، میرا تو نیاز رکھ لیندے، دل وچ بغض بھی رکھی رکھدے، لیکن میری محبت کی وجہ تو کدی یوم علی بھی منا لیا کرو، مولا علی دا بھی جلوس کر لیا کرو، باقیاں دا جلوس کر کے تسی ثابت کر دو اسی انہاں نوں منتے ہاں، علی نوں نہیں منتے، علی نوں ساڈے تے پا کے ساڈی قسمت نوں بلند کر دتا جے۔ علی نوں ساڈے کھاتے چ پا کے کتنا انمول ہیرا تسی ساڈی چولی چ پا کے تے علی تو دور ہو گئے جی، اور یار علی نے مولا مننا تھا، محمد بھی فرما بردار ہے، نبی جانتے سن کہ میرا ذکر بھی کرنا آسان ہے، خدا دا ذکر کرنا بھی انہوں اس ذکر تے لاواں نا یہ تو وفادار دا بھی پتہ چلے، بے وفا دا ہی پتہ چلے، اور میں جے 1.25 لاکھ مجمع چاکھیا سی تے اونا بندیاں چاکھیا سی جیڑے انہاں دے رہنما سن، جیڑے انہاں دے رہبر سن، اونا دے سامنے آکھیا سی جدہ جدہ میں مولا اودا علی مولا 1,24,000 بندے نے علی دے ہاتھ سے بیعت کر کے دنیا نو دس دتا اسی غلام ہاں، علی سردار ہے، آج انہاں دے منن والے سارے نو اکو جہا کیویں آکھی جاندے نے، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، زبان کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا علی مولا علی مولا، بھائی مجھے سمجھ آ رہی، علی کا ذکر کرو، اے ہون گل ساڈے تو بھی بندے پوچھتے ہیں تسی علی دا ذکر ہی کیوں کرتے ہو، باقی تو ہم یاد نہیں رہتے، اے رسول خدا تو بھی پوچھا گیا، یہ تسی سامنے حدیث کہی جاتے ہو کہ اپنی مجلساں نوں علی دے ذکر نال زینت دیو، یہ سرکار تسی اپنا ہی کہہ دیتے، اللہ دا ہی کہہ دیتے، ساریاں دا ہو جاتا، اکو محفل تے ساریاں دا ہی ہو جاتا، نبی پاکیا یہ صرف علی دا ذکر نہ سمجھو، میں ایویں نہیں کیا، میں حکمت والا نبی ہوں، افلا ذکروں کا ذکری، یہ دا جڑا ذکر ہے نا وہ صرف یہ دا نہیں، وہ میرا بھی ہے، وذکری ذکر اللہ، تے میرا ذکر اللہ دا ذکر ہے، تے ذکر اللہ عبادت، تے اللہ دا ذکر عبادت بنتا ہے، اور تسی کتنے خوش قسمت ہو، ایک باری علی دا ذکر کرتے ہو، نال نبی دا بھی ہو جاتا ہے، نال خدا دا بھی ہو جاتا ہے، تو تہاڈی عبادت نوں بھی 4 چن لگ جاندے نے۔ تہاڈی عبادت نوں بھی 4 چن لگ جاندے نے، میرے سید بھرا نے ہن میں افسر سمجھ کے گل نہیں کر رہا، یہ میں اپنا بھرا سمجھ کے کر رہا،
سید پڑھائی ہوتے ہیں نا اے اللہ دے ذکر تے بندے کیوں نہیں سولی چڑھے؟ ساری رات تو اللہ اللہ کرتا رہے تینوں کسے بھی نہیں روکنا، ساری رات رسول پاک کیتی جا تینوں کسے نہیں روکنا۔ ادھر تو علی دا نعرہ لانا ہے، اس بندے نے آگیا بھائی اگلی چوک جا ساڈے گھر اگے کیے خدا دی قسم تسی کہہ دیتا کرو تہاڈا گھر اس قابل ہی نہیں، ہائے ہائے تہاڈا گھر اس قابل ہی نہیں کہ تے علی دا نام لیا جاوے۔ علی دا گھر ہمیشہ طیب و طاہر کان سنتے رہے، طیب و طاہر جگہ تے علی دا ذکر ہوتا ہے جنہ چاہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اور جنہاں نو خدا طیب بناوے وہ اپنا پاک زبانہ تے آ ہی نہیں سکتا، کان سن ہی نہیں سکتا۔ علی جو علم نبی کا در ہے یہ کیا یہ در کے عجیب در ہے، میں صاف کہتا ہوں کس کا ڈر ہے، علی جدھر ہے خدا ادھر ہے، 5 نعرے 5 دنی 1.25 لاکھ نعرہ کل ایمان ابو طالب حیدری۔ ٹھیک ہو گئی؟ ایک علی دا نام ایسا ہے جدے نام تے بندیاں کوٹ بھی کھادی، قیداں بھی برداشت کریاں، گھر بھی چھڈے۔ اللہ دی سو ساڈے جگ کے ساڈا پانی بند کیتا گیا سی، اسی پھر انہاں بندیاں 17 موڑ ویکھیا اوتھوں جا کے پانی بھرتے سن، اس لیے ساڈے مہاجر ہی کام آئے سن۔ نبی بھی مہاجر سن، جیڑی انہوں نے سنت عمل کرتا نا انہوں نے رستیاں دی تکلیفاں دا اندازہ ہوتا جی ساری زندگی عیش و عشرت وچ گزاری بیٹھی، عیش و عشرت وچ گزاری ہے نا انہوں کی پتہ۔ ساڈا بھی پانی بند ہو گیا، اسی انہاں دا بھی ہویا، اسی پھر اتوں پانی اس لیے کچیاں سڑکتاں راہ تے سروٹے کریاں، کئی بندیاں نو سپ بھی لڑے لیکن سپ نو ویکھ کے رویا کوئی نہیں سی، لڑتے رہے سپ، بندے ٹرتے رہے، بات اللہ ادھا ہی لکھی ہے تو ٹھیک ہے، پھر اللہ کو جانا ہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر انہاں 17 والے جا کے روکیا اے اسی جے پانی نہیں بھرن دیندے تسی کیوں بھرن؟ کی ہے انہاں نوں کی ہے؟ کہندے جی یہ شیعہ نے، وہ شیعہ کی ہوندے نے؟ اے جی علی نوں منتے نے، کہندا تسی نہیں منتے؟ بھائی اسی منتے علی نوں، بھرن دیو پانی۔ خدا دی قسم ہے راجہ لال خان فوت ہو گئے، سنی سن، انہاں ایک دن چوک وچ کھڑے ہو کے آکھیا وہ کربلا کنہ دا پانی بند ہویا سی، بند کرنا والے کون سمجھ آ گئی؟ اسی بند کرنا والے انہاں دا بند ہویا ہے، اسی یزید دے نال اے حسین دے نال زندہ باد زندہ باد مردا باد مردا باد حیدری۔ بس میرے دوستو پانی بند ہو گیا، صرف پانی نہیں بند ہویا، دریا سے ٹھنڈی ہوائیں آتی تھیں۔ ان ظالموں نے کہا کہ خیمے ریگستان میں لگا دو کہ آل محمد کو دریا کی ٹھنڈک بھی نہ پہنچے، آل محمد کو دریا کی ٹھنڈک بھی نہ پہنچے۔ میں ایک لفظ کہہ رہا ہوں، آپ سمجھنے کی کوشش کریں کیونکہ وقت تھوڑا ہے، میں نے جلدی جلدی آج کا مضمون سمیٹنا ہے۔ کربلا کا دن 10ویں کا دن شاید آپ کو یاد نہ ہو، زینب زندگی بھر نہیں بھولی تھی، سجاد زندگی بھر نہیں بھولا تھا، سکینہ زندگی بھر نہیں بھولی تھی۔ اب دن کا آغاز کس طرح ہوا؟
علی اکبر کو کہا بیٹا اذان دے. جو دن اکبر کی اذان پہ شروع ہوا نا وہ حسین کے سجدے پہ ختم ہو گئے. جتنا سجدے اور اذان میں فاصلہ ہوتا ہے اتنے فاصلے میں سیدہ فاطمہ کا گھر اجڑ گیا. جا رہے ہیں شوہداء جا رہے ہیں باری باری بیویاں اپنے بچوں کو تیار کر رہی ہیں. 9 دفعہ امیر قاسم سمجھ گئے ہوں گے میں کیا پڑھنا چاہتا ہوں. ام لیلا کی بیوی کا سہارا تھا قاسم. 13 سال کا یتیم تھا قاسم. ماں کا سہارا تھا قاسم. 9 دفعہ چچا سے اجازت مانگنے گیا. چچا اکبر چلا گیا اور محمد چلے گئے سارے یارو انصار چلے گئے مجھے بھی اجازت دے. قاسم کو گردن سے نیچے کر کے بوسہ دے کے کہتے ہیں قاسم باقیوں کے جانے سے ایک گھر اجڑا ہے تیرے جانے سے میرے 2 گھر اجڑ جائیں گے. قاسم سنبھل کے سوال کر. جب 9ویں دفعہ واپس آیا 9ویں دفعہ ماں نے پوچھا وہ کیسی مائیں ہوں گی جو بچے کے مرنے کا انتظار کر رہی ہے. کہا میرا بچہ شہید ہو گیا ہے میں اللہ کی بارگاہ میں سلح تبرکات والا صندوق کھولا امام حسن کا لکھا ہوا خط نکالا. اما یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں تیرا بابا مجھے بتا گیا تھا جب بھائی حسین اجازت نہ دینا یہ خط دکھا دینا میں اپنے ہاتھوں سے لکھ کے جا رہا ہوں. اب بی بی جب خط لے کے ٹری نا تو مولا حسین کرسی چھوڑ کے کہتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. بس تو بچے کو تیار کر میں سمجھ گیا ہوں کہ تو میرے بھائی کا خط لے کے آ رہی. اب جناب قاسم کا قد چھوٹا ہے. امام حسین نے اٹھا کے زین پہ سوار کیا. اب جو پاؤں ہے نا وہ رکابوں تک نہیں پہنچتے. رکابیں بڑی ہیں پاؤں چھوٹے ہیں. میں نے تاریخ میں اگر نہ پڑھا ہوتا تو یہ لفظ نہ کہتا. مولا حسین نے جو پاؤں تھے نا علی جناب قاسم کے وہ رکابوں کے ساتھ باندھ دیے کہ میرا بیٹا نہ گرے. چلے میدان میں اب تفصیل کا وقت نہیں. ایک ظالم نے برز مارا لڑک کے جناب قاسم. اب وہ گر نہیں سکتے پاؤں بندھے ہوئے ہیں. جدھر گھوڑا جاتا ہے کوئی تلوار مارتا ہے کوئی تیزا مارتا ہے. مجھے قسم ہے رب کعبہ کی 772 ٹکڑوں میں حضرت قاسم کی لاش تقسیم ہو گئی. چلے حسین اس سے زیادہ اور کوئی غربت نہیں. باقی لاشیں اٹھانے میں حسین کو آسانی تھی. یہ لاش اٹھانے میں حسین پریشان تھے اور کسی بھی لاش پہ حسین نے قاتل کو بددعا نہیں دی. جب قاسم کی لاش پہ آیا نا اجڑا ہوا چمن دیکھا بھائی اسد کا. کہتا ہے تیری کوئی اولاد نہیں تھی وہ کسی کے باپ کو اس طرح بھی اجاڑا جاتا ہے جس طرح تو نے اجاڑ دیا. اب لاش ماں سے وعدہ کر کے آیا تھا کہ میں لاش واپس لے کے آؤں گا. اپنی دستار مقدس اتاری ایک حصہ کمر سے باندھا دوسرا ہاتھ میں پکڑا. ایک ٹکڑا اٹھاتے ہیں رکھ دیتے ہیں دوسرا اٹھاتے ہیں رکھ دیتے ہیں. اب ٹکڑے تو پورے میدان میں بکھرے ہوئے تھے. پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا. حسین فرماتے ہیں وہ میرا قاسم بیٹا میں امام ہو کے کہہ رہا ہوں جہاں بھی پڑا ہے مجھے آواز دے. ملا بھائی کوئی ٹکڑا کسی مقام سے اٹھتا ہے کوئی کسی مقام سے. چچا میں یہاں
पड़ा हूँ। हुसैन टुकड़े उठाते जाते हैं, इन्ना लिल्लाह पढ़ते जाते हैं। एक शख्स की आवाज आई, हुसैन ये ले ले टुकड़ा। हुसैन रो के कहते हैं मुश्किल के वक्त मेरी मदद करने वाला कौन है? इमाम हसन फरमाते हैं पहचान, मैं तेरा भाई हसन हूँ। मैं मदीना छोड़ के बेटे की लाश उठाने में तेरी मदद करने आ गया। अब मैं शहीद के इस्तकबाल में बैठ के नहीं पढ़ सकता, खड़ा होता हूं। अब लाशें कैसे उठाई जाती? लाशें कैसे उठाई जाती हैं? हाथों पे। हुसैन ने कैसे उठाई? गठरी रखी, सारे टुकड़े इकट्ठे किए, फिर गठरी के जितने लाड़ थे ना वो पकड़े, पकड़ के ना कमर के पीछे रखा, खेमे की तरफ चले। खेमे के दरवाजे पे फरमा के हाथों पे कुछ नहीं है। ज़ैनब भरजाई को प्यार करके कहती है जितना तेरे बेटे ने वफा की है इतना दुनिया में कोई नहीं कर सकता। तेरे बेटे की लाश के 772 टुकड़े हो। अब इसी तरह आके ना मौला ने खेमे में गठरी बिछा। अब बीबियां, अब मैं लाश तो कह नहीं सकता, न हाथ है न पांव है न चेहरा है, बस टुकड़ों से विदा किया। अमीर कासिम की माँ खेमे में। मौला हुसैन फरमाते हैं मफिजा मेरे पास इतना वक्त नहीं, बस 2 जुमले, ज्यादा वक्त नहीं। खेमे से कासिम की माँ को बुलाओ। जनाब फिजाबाद में रवायत करती हैं 25 साल जिंदा रहती हैं। कहती है काश मैं खेमे में ना जाती। मैं खेमे में गई तो कासिम की माँ कभी इस दीवार के साथ कभी इस दीवार के साथ रो के फरमाती हैं काश मैं जिंदा न रहती। आए बेटी की लाश पे, बस वक्त खत्म हो गया। एक टुकड़ा उठाती हैं, अब आपने मेरा साथ देना है, एक ही लफ्ज मैंने कहना, टुकड़ा उठाती हैं रख दे, फिर उठाती हैं रख दे। जनाब ज़ैनब ने पूछा भरजाई क्या कर रही? कहते तेरे बेटे आए थे ना, तुमने तेरे चूमे थे। हाय अकबर आया था, लैला ने चेहरे पे बोसा दिया था, वो मैं चेहरे के वर्ग तैयार कर रही हूँ, देख रही हूँ कि बेटे का चेहरा चूमूं। हुसैन सर पे मातम करते हैं, चेहरा पता नहीं किस घोड़े के सम के साथ लग गया। आखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरे मालिक हमारी इबादत कबूल फरमा। जो मोमिन बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अजल अता फरमा। मेरे मालिक जिनकी औलाद नहीं है औलाद अता फरमा। जो तंगदस्त है उनके रिज़्क़ में इज़ाफ़ा फरमा। मेरे समेत मेरे भाई समेत हर एक की दुआओं को कबूल फरमा। हमारी यहाँ पे हाज़िरी कबूल फरमा। इमाम ज़माना का जल फरमा। मज़हब हक़ को तरक्की बख्श। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद।